اس طرح پھر اولیاء کی کرامات اور اولیاء کے مقامات، ان کا ذکر میں قرآن سے شہادت دے رہا ہوں، علاوہ ان کے بھی قرآن مجید میں آتا ہے۔ کیا؟ دو وسیع مقامات تو سن چکے نا، اب بریفلی ریفرنس سن لیجئے جہاں اولیاء کا اور ان کی کرامات کا ذکر ہے۔ انبیاء کے معجزات کی بات بولیے نہیں کر رہا۔ سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی نہیں ہیں، ولیہ ہیں، چھوٹی تھی، حضرت زکریہ علیہ السلام کی زیر کفالت بے موسم پھل بند کمرے میں تالے کے ساتھ ان کے اندر آتے تھے۔ یہ قرآن نے بیان، ثبوت دے رہا ہوں اولیاء کا اور ان کی کرامات کا۔ ارشاد فرمایا سورہ آل عمران، کلما دخل علی زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ۔ جب حضرت زکریہ علیہ السلام باہر جاتے، دروازے کو تالا لگا کے جاتے بند کمرے میں، واپس آتے کمرہ بند ہوتا، بے موسم پھلوں کا انبار سیدہ مریم کے پاس پڑا ہوتا۔ وہ پوچھتے مریم کہاں سے آ گئے؟ عرض کرتی ہوا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے۔ ثبوت ہے کرامات اولیاء کا قرآن مجید میں۔ اسی طرح جب عیسیٰ علیہ السلام کے ولادت کا وقت آیا، حضرت سیدہ مریم کی کرامت سورہ مریم میں قرآن مجید نے کہا، اللہ پاک نے وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، خوش کھجور کی شاخ کو پکڑ کے اپنی طرف کھینچ، تر و تازہ ہو جائے گی، پھل لگ جائیں گے، نیچے چشمہ بہہ پڑے گا۔ ایسا ہوا، یہ کرامت سیدہ مریم کی ظاہر ہوئی۔ پھر قرآن مجید سورہ النمل میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بات کرتا ہے۔ جب پوچھا درباریوں سے ہے کوئی ملکہ بلقیس کا تخت لانے والا، جن نے دعوت دی اور اس نے کہا کہ میں اس پر قوی ہوں، میں لا سکتا ہوں، میری طاقت ہے۔ فرمایا تمہاری خدمت نہیں چاہیے، جو کہے کہ میں اس پر قادر ہوں کہ لا سکتا ہوں، جو میں کہے فرمایا وہ قبول نہیں ہے۔ جو میں کہے فرمایا وہ مقبول نہیں ہے۔ اس راستے پر میں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ پھر قال الذی عنده علم من الکتاب، ایک ولی اٹھا آصف بن برخیہ، انہوں نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے لاتا ہوں۔ اور جب آ گیا تو انہوں نے فرمانے لگے ھذا من فضل ربی، اس میں میرا کچھ نہیں، اللہ کا فضل ہے۔ تو تصوف و ولایت میں پہلی نفی میں کی ہوتی ہے، پہلی نفی بولیے میں کی ہوتی ہے۔ جب تک میں ذبح نہیں ہوتی، تصوف و ولایت میں ذبح نہیں ہوتی، اس وقت تک بولیے نہ تصوف کا راستہ طے ہوتا ہے، نہ سلوک کا، نہ طریقت کا، نہ حقیقت کا، نہ معرفت کا، نہ ولایت کا۔ جی چونکہ وہ آپ کے اس سوال کا جواب تھا، جی ہاں، کون کوئی ہے لا سکتا، تو اس کا جواب دیا، لیکن اس کے ساتھ پھر نفی کر دی کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ انا کی نفی کر دی، انا کی فضل ربی کہہ کے نفی کر دی۔ یہ تھا قرآن مجید کا بیان اب تک۔ اب حدیث پاک کی طرف آتے ہیں۔ حدیث پاک میں یہ بات ذہن نشین کر لیں، بعض احباب کے ذہن میں ایک خیال آتا ہے کہ ہر متقی شخص اور ہر نیک اور ہر مومن ہر متقی ولی ہوتا ہے۔ یہ اولیاء کوئی خاص طبقہ آقا علیہ السلام کی امت میں نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ حضرت اویس قرنی اولیاء ہوئے، حضرت بشر الحافی اولیاء ہوئے، داؤد طائی اولیاء ہوئے، معروف کرخی ہوئے، سری سقطی ہوئے، بشر الحافی ہوئے، حضور سیدنا غوث العظم ہوئے، حضور خواجہ اجمیر ہوئے، شاہ نقشبند ہوئے۔ یہ طبقہ اولیاء کا نہیں، ہر مومن متقی نیک صالح نمازی پرہیزگار ولی ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی بعض آیات کا غلط مفہوم سمجھتے ہوئے، یہ بات یوں نہیں، اس میں شک نہیں کہ ان اولیاءہ الا المتقون، کہ ولی سوائے متقی کے کوئی نہیں ہو سکتا، ولی سوائے متقی کے بولیے کوئی نہیں ہو سکتا۔ ولی ہونے کے لیے متقی ہونا شرط ہے، یہ قرآن کی نص ہے۔ جس شخص میں تقوی نہ دیکھو، جس شخص میں تقوی نہ دیکھیں، پرہیزگاری نہ دیکھیں، قرآن و سنت کی مطابعت نہ دیکھیں، آقا علیہ السلام کی شریعت و سنت کی اتباع کامل نہ دیکھیں،
ظاہر اور باطن میں اس کی ورع نہ دیکھیں، زہد نہ دیکھیں، جس شخص کے اندر تقوی با کمال نہ دیکھیں ظاہر و باطن میں، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر پرہیزگار متقی ولی ہوگا، یہ نہیں، یہ عموم خصوص من وجہن کا رشتہ ہے۔ ہر ولی متقی تو ہوگا کیا، مگر ہر متقی ولی نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہر انسان حیوان بھی ہے، ہر زندہ شے کو حیوان کہتے ہیں۔ جانور کا کیا معنی ہے؟ جان رکھنے والا۔ اب معنی ہی بدل گیا، آپ کہیں گے آج سے جانور، ہم نے تو سمجھا ہوا تھا یہ بھینس گائے وغیرہ، جانور کیوں کہتے ہیں؟ معنی لفظ بولے نا، جانور، کیا مطلب؟ جان والا، طاقتور، کیا مطلب؟ طاقت والا، دانشور، صاحب دانش، جس کے پاس دانش ہے وہ دانشور ہے، جس کے پاس طاقت ہے وہ طاقتور ہے، جس کی جان ہے وہ جانور ہے۔ تو آپ سب میں جان ہے یا نہیں؟ ہم سب میں جان ہے یا نہیں؟ ہم سب جانور ہیں، یہ عموم ہے، ہم سب جانور ہیں، حیوان ہیں، مگر ان حیوانوں میں جو جان رکھنے والے حیوان ناطق ہو گیا، جس کو روح اور شعور مل گیا، روح ہر ایک میں ہے، جس کی روح کو شعور ملا حیوانوں میں، وہ انسان ہوا۔ تو ہر انسان حیوان تو ہوتا ہی ہے، اس سے تو بھاگ ہی نہیں سکتا کوئی۔ اگر کوئی کسی وقت لڑائی کرتے ہوئے کہہ دے نا آپ تو حیوان ہیں، تو سر نہ پھوڑا کریں، غصے نہ ہوا کریں، اس نے غلط بات نہیں کی۔ ہر انسان حیوان ہے بھائی، مگر ہر حیوان انسان نہیں ہے، ہر حیوان انسان نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی نا بات کی؟ اسی طرح ہر ولی متقی تو ہے، مگر ہر متقی ولی نہیں ہے۔ ہر ہیرا پتھر تو ہے، ہیرا پتھر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بولیے۔ تو ہر ہیرا کیا ہے؟ پتھر تو ہے اصل میں، مگر ہر پتھر ہیرا نہیں ہے۔ دودھ مشروب ہے، مگر ہر مشروب دودھ نہیں ہے۔ اب یہ مثالیں سمجھ آ گئی نا؟ بس اسی طرح اس کو عموم و خصوص کہتے ہیں، من وجہن۔ ہر ولی کے لیے ضروری ہے کہ متقی ہو، بغیر متقی ہوئے کوئی ولی نہیں ہو سکتا، مگر ہر متقی ولی نہیں ہے۔ لہذا جب یہ بات طے ہوئی کہ ہر متقی ولی نہیں ہے، تو آئیے ذرا اس کو بیان کر لیں کہ پہلے وہ ولی ہوتا کون ہے؟ ولی کہتے کس کو ہے؟ ولی کا لفظ ولایت سے ہے۔ کس سے؟ ولایت۔ اس ولایت کے 4 معنی ہیں، اور ولی کے بھی 4 معنی ہوتے ہیں، 5واں کوئی نہیں۔ ولایت کا ایک معنی ہے نصرت اور اعانت۔ ولایت کا کیا معنی ہے؟ نصرت، مدد کرنا، اس لیے اولیاء کو مددگار بھی کہتے ہیں، ولی کو مددگار بھی کہتے ہیں۔ دوسرا معنی ولی کا ہے محبت۔ ولایت کا معنی کیا ہے؟ محبت۔ تیسرا معنی ولایت کا ہے قربت، ولی اقرب ہے، ولی ابعد ہے، والدین ولی ہیں، باپ دادا ولی ہے، نانا ولی ہے، ماں ولیہ ہے، کوئی قریب ہے کوئی دور، تو قربت، تو اس کو بھی اقربا کو اولیاء کہتے ہیں۔ تو تیسرا معنی قربت کا۔ چوتھا معنی کفالت کا، نگرانی کا۔ ولایت کا معنی کفالت، یعنی آپ کہتے ہیں فلاں شخص فلاں کی ولایت میں ہے، یعنی اس کی کفالت اور نگرانی میں ہے۔ تو 4 معنی سمجھ گئے۔ ولایت کا ایک معنی نصرت و اعانت، دوسرا محبت و مودت، تیسرا قربت و دنوت، چوتھا کفالت، نگرانی۔ 4 معنی آ گئے۔ اب انہی 4 معانی کے لحاظ سے ولی کا معنی متعین ہوتا ہے۔ تو ولی کا پہلا معنی محبت و مودت کے لحاظ سے، ولایت کے اس معنی کی روح سے، ولی وہ شخص ہے جس کی محبت خالصتاً اللہ کے لیے ہو جاتی اور اللہ اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، اس کو ولی کہتے ہیں۔ یحبہم و یحبونہ، وہ اللہ اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، بولیے،
اور بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، تو جب تک دو طرفہ رشتہ محبت بین العبد والمعبود، بین الخالق والمخلوق، اللہ اور بندے کے درمیان قائم نہ ہو جائے، وہ ولی نہیں بنتا۔ تو ولی کا پہلا معنی بنا بر معنی محبت یہ ہوا کہ جس بندے سے اللہ محبت کرے، اور جو بندہ خالصتاً اللہ سے محبت کرے، اور اس کی محبت کا مرکز و محور اللہ کی ذات ہو جائے۔ جب بندے اور اللہ کے درمیان محبوب اور محبیت کا رشتہ قائم ہو جائے تو اس کو ولی کہتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسرا معنی اس کا قربت، محبت کے رشتے کے ساتھ جسے اللہ رب العزت جس بندے کو اپنے قریب کر لے اور بندہ اللہ کے قریب ہو جائے، یعنی دنیا سے اس کا دل دور ہو جائے، حرص سے، لالچ سے، دنیا کی رغبت سے، دنیا کے ہوس سے اس کا دل دور ہو جائے، کبر سے، تکبر سے، حسد سے، بغض سے، عناد سے، دشمنیوں سے، غیبتوں سے، چغلیوں سے، لوٹ مار سے، گناہ گاری سے، فسق و فجور سے، ہر شے سے دور ہو جائے، اور ہر شے سے دور ہو کر ظاہراً و باطناً صرف اللہ کے قریب ہو جائے۔ جب بندے کو ظاہر و باطن میں اللہ کا قرب مل جاتا ہے، اس کے قلب کو، اس کے نفس کو، اس کی روح کو، اس کے سر کو، اس کے ظاہر کو، اس کے باطن کو، تو وہ قربت الہیہ کی وجہ سے اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ پھر اللہ اس کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ جو بندہ ایک قدم بڑھتا ہے تو اللہ اس کی طرف 10 قدم بڑھتا ہے، 70 قدم بڑھتا ہے، تو یہ قربت سے اللہ کا ولی بنتا ہے۔ تیسرا معنی کفالت اور سپردگی کا، جو بندہ خود کو اللہ کے سپرد کر دے، اپنی مرضی چھوڑ دے اور اللہ کی مرضی کی حکومت اپنے اوپر نافذ کر لے، جو بندہ اپنی ترجیحات کو ترک کر دے اور اللہ کے امر و نہی کی ترجیحات، احکام شریعت کی ترجیحات، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، اس سے اللہ راضی ہوگا، اس عمل سے ناراض ہوگا، یہ عمل اللہ کے قریب کرے گا، یہ عمل اللہ سے دور کرے گا، تمام امور میں اللہ کے اوامر اور نواہی، تمام امور اور زندگی کے معاملات میں شریعت کے احکام، ان کی پیروی اس طرح کرے کہ اپنی زندگی اللہ کے امر کی نگرانی میں دے دے، اللہ کے امر اور حکم کی کفالت میں دے دے۔ تو جب بندہ خود سے فنا ہو جائے اور اللہ کے امر کے سپرد کر دے، خود کو سپردگی دے دے اللہ کی، تو اللہ اس کا کفیل بن جاتا ہے۔ جب بندہ اپنی دنیا کی کفالتوں کا اعتماد چھوڑ دیتا ہے اور دنیا کی کفالتوں کا بھروسہ چھوڑ دیتا ہے، اور اس طرح حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی کفالت میں، اللہ کی نگرانی میں، اللہ کی ولایت میں، اس کو کہتے ہیں، بندہ خود کو اس طرح دے دیتا ہے جیسے مردہ غسال کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ جب کوئی میت ہو جائے تو غسال اس کو نہلاتا ہے، اور اس طرح نہلاتا ہے، چاہے تو الٹا کر دے، چاہے سیدھا کر دے، چاہے ٹانگیں اوپر کر دے، چاہے ہاتھ اوپر کر دے، چاہے بٹھا دے، چاہے لٹا دے، چاہے دایاں طرف ادھر کرے، چاہے بایاں طرف ادھر کرے، جدھر چاہے الٹے پلٹے، مردے کی مرضی نہیں رہتی۔ مردہ کہتے اسی کو ہیں جس کی مرضی نہ رہے، جس کی اپنی حرکت نہ رہے، جس کی اپنی ترجیح نہ رہے، اس کو الٹا کر دے تو مردے کو تب اعتراض نہیں، اسے سیدھا کر دے تب اعتراض نہیں۔ غسال جیسے چاہے اپنی مرضی مردے پر چلاتا ہے۔ سیدنا غوث العظم اور اولیاء نے فرمایا، جب تک بندہ بشکل مردہ اللہ کے ہاتھ میں بصورت غسال نہ ہو جائے، اس کا امر اسے جاہے پلٹے، چاہے رلائے، چاہے ہنسائے، چاہے بھوکا رکھے، چاہے کھلائے، چاہے بیمار کرے، چاہے صحت مند کرے، چاہے عزت دے، چاہے عزت لے لے، چاہے نعمت دے، چاہے چھین لے، جس حال میں رکھے، بندہ اپنی مرضی سے فنا اور اللہ کی مرضی کے ساتھ بقا ہو جائے، اور اللہ کا امر اس پر اس طرح چلے جیسے غسال کا امر مردے پر چلتا ہے۔ جب اس طرح کامل کفالت و نگرانی اللہ کی ہو جائے تو اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے۔ کنت سمع الذی یسمع بہ وکنت بصرہ الذی یبصر بہ وکنت یدہ التی یبطش بہا وکنت رجلہ التی یمشی بہا۔ پھر اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، کیونکہ اس کی اپنی آنکھ جو نہ رہی،
اللہ اس کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، چونکہ اس کے اپنے کان اور سماعت نہ رہی، اب وہ وہی کچھ سنتا ہے جو اللہ سنانا چاہتا ہے، اور جو بات اللہ سنانا نہیں چاہتا اس سے وہ بہرا ہو جاتا ہے۔ وہ وہی کچھ دیکھتا ہے جو اللہ دکھانا چاہتا ہے، اور جس کو دیکھنے سے رب نے روکا ہے اس کی آنکھ ہی بند ہو جاتی ہے۔ اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے گرفت کرتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے، اللہ اس کا دل بن جاتا ہے جس سے ارادہ کرتا ہے۔ تو جب بندہ کاملاً اللہ کی کفالت و نگرانی میں آ جائے اور اللہ تعالیٰ اسے اپنی نگرانی میں لے لے، اس مقام کو ولایت اور اس بندے کو ولی کہتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اس کو ولایت اور اس مقام کو ولی کہتے ہیں۔ اور چوتھا معنی نصرت، مدد کا، تو ولی وہ ہوتا ہے کہ پھر وہ اپنا مددگار خود نہیں رہتا، اپنا مددگار خود نہیں رہتا، وہ اللہ کی مدد سے چلتا ہے، اللہ کی مدد سے جیتا ہے، اللہ کی مدد سے رہتا ہے، اللہ اس کا مددگار ہو جاتا ہے۔ اس کو قرآن مجید نے کہا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ صالحین کا مددگار ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، پھر یہ ولایت و کفالت اللہ کے لیے ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ مددگار بن جاتا ہے۔ یہ چار شرائط جب جمع ہوتی ہیں ایک بندے میں، اس کو ولی کہتے ہیں، کہ بندہ اپنا مددگار خود بولیے نہیں ہوتا، اللہ جو امر چاہتا ہے اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ میرے شیخ قدوۃ الاولیاء حضور سیدنا طاہر علاء الدین الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شبیہ تھے اس زمانے میں، اور ان کے فیض کے عظیم امین تھے، اور میں نے قول میں، عمل میں، ظاہر میں، باطن میں، عادت میں، طریق میں، مزاج میں، طبیعت میں، مطابعت میں، سنت کی شریعت میں، غیرت دین میں، ان کو حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عکس پایا، نمونہ پایا۔ ایک روز مجھے فرمانے لگے کہ کلہاڑا بندہ اللہ مددگار ہو جاتا ہے، یعنی بندہ پھر اپنی مدد آپ بولیے نہیں کرتا، اللہ ہی مدد کرتا ہے، اور پھر اللہ جو چاہے کرتا ہے، جو نہ چاہے نہیں کرتا، شکوہ نہیں ہوتا اس کا۔ فرمانے لگے کہ اللہ کا بندہ اور ولی، اس کی مثال ایسے ہو جاتی ہے جیسے کلہاڑا ہے۔ کیا؟ کلہاڑا سارے جنگل کو کاٹتا ہے مگر اپنے دستے کو نہیں کاٹتا۔ اگر کلہاڑے کو کہیں کہ اپنے دستے کو کاٹے تو کلہاڑا اپنا دستہ کاٹ سکتا ہے؟ کیونکہ دستہ نکل گیا، جب تک اندر ہے تو کاٹا نہیں جا سکتا، نکل گیا تو کلہاڑا نہ رہا۔ تو کلہاڑا اپنا دستہ نہیں کاٹ سکتا، باقی سارے جنگل کے درخت کاٹتا ہے۔ ولی اللہ اپنی ذات کا مددگار نہیں رہتا، باقی کل عالم کا مددگار ہو جاتا ہے۔ وہ خود اگر بیمار ہوگا تو خود کو دم نہیں کرے گا، وہ اللہ کی مشیت پہ چھوڑ دے گا اور طریق سنت پر عمل کرے گا، علاج کرے گا، باقی سارے جہان کو ایک دم سے اللہ شفا یابی دیتا رہے گا۔ میری بات سمجھے نا؟ خود فاقے میں ہے تو کئی دن فاقے ہیں، خود نہیں ہے اس کا، اپنے لیے روحانی توجہات نہیں کرے گا۔ لوگ فاقہ کی حالت میں آئیں گے، دعا کریں گے، ان کی ساری تقدیریں بدلتی رہیں گی، یعنی خود کو نہیں کاٹتا، جنگل کو کاٹتا ہے۔ کیوں؟ اس کا مطلب ہے نصرت اور ولایت کا معنی کہ بندہ اپنا مددگار خود نہیں رہتا، اللہ ہو جاتا ہے۔ ایک شخص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ اب اس کی ایک حدیث سے مثال دوں، اور آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ آقا علیہ السلام کی مجلس میں کوئی شخص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، آپ خاموشی سے بیٹھے رہے، جواب نہیں دیتے تھے، جواب وہ برا بھلا کہتا رہا۔ آقا علیہ السلام سر انور نیچے کر کے مسکراتے رہے، خوش ہوتے رہے، مسکرا رہے تھے۔ کچھ دیر گزری، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ایک بات کا جواب دیا۔ جب جواب دیا تو آقا علیہ السلام اٹھ کے گھر تشریف لے گئے۔
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ میرے جواب دینے کو آقا علیہ السلام نے ناگوار محسوس فرمایا. پوچھا یا رسول اللہ کچھ خطا ہوئی مجھ سے، کیا ماجرا؟ آپ چلے گئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر، جب تک وہ شخص تمہیں گالیاں دے رہا تھا، یعنی برا بھلا کہہ رہا تھا، تنقیص کر رہا تھا، گستاخی کر رہا تھا، اور تم خاموش تھے، یعنی اپنا دفاع خود نہیں کر رہے تھے، اپنی مدد خود نہیں کر رہے تھے، تو دیکھا میں ہنس رہا تھا. اللہ نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا تھا، وہ تمہارا جواب دے رہے تھے، اور میں فرشتوں کے جواب سن سن کر ہنستا تھا. جب تم نے جواب ایک بات کا دیا، اللہ پاک نے فرمایا اب یہ خود کفیل ہو گیا، اب اپنی مدد اور اپنا دفاع خود کرنے لگ گیا، تم واپس آ جاؤ. تو میں دکھی ہو کے گھر چلا گیا. اللہ کا ولی اگر اپنا دفاع خود کرے تو اللہ دفاع اور مدد کا ہاتھ اٹھا لیتا ہے. تو اس لیے اللہ کا ولی اپنا دفاع اور مدد نہیں کرتا، وہ خاموش رہتا ہے، لوگ جو چاہیں کریں. رب دفاع بھی کرتا ہے، رب ان کے ساتھ دشمنی کا اعلان بھی کرتا ہے، مگر ولی دعا گوئی کرتا رہتا ہے. ولی ہر ایک کو دعا گوئی دیتا ہے، ہر ایک سے مسکراتا ہے. ولی کسی سے خیز و غضب نہیں کرتا. تو جب یہ 4 شرائط پوری ہو جاتی ہیں تو اس کو ولی کہتے ہیں. اب پوری بحث اگر کشف المحجوب کی پڑھیں تو میں نے جو خلاصتاً آپ کو 4 نکات بیان کیے، ولی کے معنی کے باب میں حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے ان 4 معانی کی تفصیل بیان کی ہے. میں نے خلاصہ کشف المحجوب کے بیان کا دے دیا آپ کو. پھر ولی کس کو کہتے ہیں، اس پر اکابر ائمہ ولایت نے، بڑے بڑے اولیاء نے اس کے اوپر تعریفات کی. امام ابو القاسم القشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری کے بھی شیخ ہیں، اور کشف المحجوب میں جا بجا حضور داتا گنج بخش علی حجویری قدس سر العظیم انہیں استاذ قشیری لکھتے ہیں. امام قشیری فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ حضرت شیخ ابو عبد الرحمن السلمی صاحب الطبقات، ان کو یہ کہتے ہوئے سنا ولی کی تعریف میں، اور انہوں نے کہا کہ میں نے امام نصر آبازی سے سنا. یعنی یہ کل اولیاء اللہ اور اکابر صوفیاء اور اولیاء کا طریق، ہر ایک نے اس قول کو روایت کیا. پوچھا گیا کہ اولیاء کون ہوتے ہیں؟ اب بڑی توجہ سے سر سے پاؤں تک جسم کو کان بنا لیں اور دماغ بھی بنا لیں، کان بھی اور دونوں چیزیں. اولیاء کون ہوتے ہیں؟ فرمایا لیس للاولیاء سوال، اولیاء وہ ہوتے ہیں جو کسی سے کوئی سوال نہ کریں. بولیے اولیاء کون ہوتے ہیں؟ جو کسی سے کوئی سوال نہ کریں. ابھی ہم آگے آئیں گے. ولایت کے جب ان تمام معنی کو دیکھتے ہیں تو حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7ویں آسمان پر بلکہ عرش پر سب سے اونچے ستارے بن کے چمکتے نظر آتے ہیں. ولی اللہ کے سوا کسی سے سوال نہیں کرتا، اللہ کے سوا کسی سے کسی چیز کا طالب اور حاجت مند نہیں ہوتا. میں نے بات کہی نا، جو امریکہ کا حوالہ دیا کہ جو کسی کے پیچھے نہیں ہو، مارا نہیں پھرتا، وہ صرف اللہ کے لیے پھرتا ہے. اور فرمایا انما هو الذبول والخمول، ولایت کیا ہے؟ اپنی ذات سے فنا ہو جانا، اس کو ولایت کہتے ہیں کہ اللہ اسے جس حال میں رکھے اس پر راضی رہے. امام ابو القاسم القشیری نے پھر امام ابو علی الجوزجانی سے روایت کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فمن الولی هو الفانی فی حالہ والباقی فی مشاہدۃ الحق، تولی اللہ سیاستہ فتوالت علیہ انوار التولی، لم یکن لہ عن نفسہ اخبار ولا مع غیر اللہ قرار. فرمایا ولی کون؟ فرمایا جو اپنی حال اور اپنی جان سے فنا ہو جائے اور مشاہدہ حق میں اس کو بقا نصیب ہو جائے. یعنی اپنے معاملات کا خود حاکم اور متصرف بولیے نہیں ہوتا. توکل اور تفویض کے مقام کے اس درجے پر جب وہ پہنچتا ہے کہ وہ اپنی ذات کے معاملات سے علی طریق توکل، علی طریق رضا، علی طریق تفویض فنا ہو جاتا ہے، اپنی پسند ناپسند کو فنا کر دیتا ہے. کسی سے کوئی دشمنی، اب کوئی چغلی نہیں کرے گا. وہ کسی کی چغلی اپنے نفس کی انسٹیگیشن ہے، شکایت نفس کے اشتعال انگیزی ہے، ایک دوسرے کے موضوع بحث بنانا، ایک دوسرے پر تبصرے کرنا، تنقید کرنا، کسی پر کیچڑ اچھالنا، کسی کے اوپر گفتگو کرنا،
نقد و جرا کرنا، یہ سارا کام یہ صوفیاء کا اور اولیاء کا نہیں ہے، یہ نفس اور شیطان کا کام ہے۔ جب ولی اپنے حال سے فانی ہو گیا تو اسے اب کسی پر کوئی تبصرہ اپنی جان کے لیے وہ نہیں کرے گا، وہ ٹو نہیں لگائے گا، تجسس نہیں کرے گا، اللہ کے مشاہدہ میں، اس کے امر میں، اس کی رضا میں باقی ہوتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا پھر اس حال میں تولی اللہ سیاستہ، اللہ تعالیٰ اس کے تمام امور کی نگرانی اپنے ذمے لے لیتا ہے، اور اس طرح اللہ اس کے امور کی نگرانی اپنے ذمے لیتا ہے کہ اسے اپنے احوال کی اسے خبر نہیں رہتی، اور اللہ کے سوا غیر کے ساتھ اسے قرار نہیں رہتا، کسی اور جگہ قرار نہیں پاتا۔ اس کی طبیعت پنجرے میں بند پرندے کی طرح تڑپتی ہے، اس کی روح، جب تک اللہ کے ساتھ اس کا تعلق نہ بنے۔ پھر امام ابو القاسم القشیری نے الرسالہ القشیریہ میں بیان کیا، اور اس کو پھر امام ابو طبقات السلمی میں امام ابو عبد الرحمن السلمی نے، اور امام ابو نصر السراج نے کتاب اللمع میں، تمام کتب میں شیخ امام شہاب الدین سہروردی نے، سب نے بیان کیا۔ فرمایا ولی کی علامتیں 3 ہیں۔ پوچھا گیا ولی کی کیا علامت ہے؟ بولیے ولی کی کیا پہچان ہے؟ فرمایا علامت الولی ثلاثۃ، اولیاء اور ولی کی علامتیں 3 ہیں۔ شغلہ باللہ، بولیے، وفرارہ الی اللہ، وہمہ للہ۔ جس کا قلب و باطن، جس کی روح، جس کا ارادہ، جس کا خیال، جس کی توجہ، جس کی محبت، جس کا دھیان ہر وقت اللہ کے ساتھ مشغول رہے۔ ولی اللہ کے سوا اس کا دل، اس کا ذہن، اس کا قلب کسی اور سے مشغول نہیں ہوتا، ما سوی اللہ۔ جب کسی سے مشغول نہیں تو غیبت کس کی کرے گا؟ مخالفت کس کی کرے گا اپنے نفس کے لیے؟ مسابقت، مقابلہ بازی کس سے ہوگی؟ وہ اتنا بڑھ گیا، میں اور اتنا بڑھ جاؤں، اس نے یہ فلاں فلاں حلقے میں مرید بنا لیے، میں اور بڑھ کے آگے مرید بنا لوں، اس نے اتنی لمبی چوڑی جائیدادیں بنا لی، میں اور زیادہ بنا لوں، یہ کر لیا، اتنے بڑے بنا لیے مرکز میں اور بنا لوں۔ مسابقت نہیں کرے گا، وہ مشغول نہیں ہوتا اپنے نفس سے، اپنے دھیان کے ساتھ، اپنے تعلق کے ساتھ سوائے اللہ کے۔ نہ کسی پر تہمت لگائے گا، نہ الزام تراشی کرے گا، نہ ذاتی نفرت کرے گا، نہ عجب ہوگا، نہ کبر ہوگا، نہ نخوت ہوگی، نہ حسد ہوگا، نہ دنیا کا حرص ہوگا، نہ طمع ہوگا، نہ مال و دولت کی جمع کے لیے بھاگ دوڑ ہوگی۔ وہ مشغول نہیں ہوگا ما سوی اللہ کے ساتھ، اس کا شغل ہر وقت اللہ کے ساتھ ہے۔ فرارہ الی اللہ، اس کا دل زہد عن الدنیا سے ایسا مالا مال ہوتا ہے کہ دل ہر شے سے بھاگ کر اللہ کی طرف راجع ہو جاتا ہے۔ سوائے اللہ کے تعلق میں اسے سکون نہیں ملتا، اللہ کے انس کے سوا اسے قرار نہیں ملتا، اللہ کے وصال کے سوا اسے اطمینان نہیں ملتا۔ وہمہ للہ، اور اس کا فکر و خیال اور ارادہ و ہمت ہر وقت خالصتاً اللہ کے لیے رہتی ہے۔ فرمایا یہ جب 3 چیزیں پیدا ہو جائیں تو اس کو ولی کہتے ہیں۔ اب حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف، وہ کیا فرماتے ہیں؟ صوفی اور ولی کی تعریف میں آپ فرماتے ہیں بندے اگر یہ مقام چاہتا ہے اللہ کی دوستی اور ولایت کا، صفائے قلب، تو کن مع اللہ بلا خلق وکن مع الخلق بلا نفس۔ تصوف میں صفا میں اعلیٰ درجہ اور ولایت یہ ہے کہ کن مع اللہ بلا خلق، اللہ کے ساتھ معاملہ ایسا ہو کہ مخلوق درمیان میں نہ رہے، وَكُن مَعَ الْخَلْقِ بِلَا نَفْسٍ، اور مخلوق کے ساتھ معاملہ ایسا ہو کہ نفس درمیان میں نہ رہے۔ اللہ کے معاملے سے اگر مخلوق درمیان میں نکل جائے اور مخلوق کے ساتھ معاملے میں نفس نکل جائے، میں نکل جائے، بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کے معاملے میں آپ نے کسی پر احسان کیا اور مخلوق نکل گئی، اب جب احسان کیا تو اللہ کے لیے کیا، بھلے وہ احسان آپ کے احسان کے باوجود آپ کو گالی دے، آپ کی طبیعت پہ ملال نہیں آئے گا، چونکہ آپ نے مخلوق کے لیے نہیں کیا۔ آپ نے کسی کے ساتھ بھلائی کی، اس نے زیادتی کی، آپ کو رنج نہیں ہوگا، چونکہ آپ نے مخلوق کے لیے نہیں، اللہ کے لیے کیا۔
آپ بات کو سمجھ رہے ہیں نا؟ الغرض ہر عمل، آپ نے نماز پڑھی، تہجد پڑھی، نوافل پڑھے، صدقہ کیا، خیرات کی، ریا کا شائبہ نہیں، اللہ کے لیے کیا، تو اللہ کے ساتھ جو معاملہ کیا اللہ کے لیے کیا، اس میں مخلوق نظر نہ آئے، اور اگر کوئی معاملہ مخلوق کے ساتھ کیا تو اس میں نفس نہ آئے درمیان میں۔ اگر بندہ معاملہ الہی میں مخلوق کو نکال دے اور معاملہ خلق میں نفس کو نکال دے، اس کو ولایت کہتے ہیں۔ اسی طرح پھر تمام اولیاء کرام نے یہ تعریف کی ہر جگہ ولی کی اور ولایت کی، اور حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب سر الاسرار میں ولایت کے باب میں بحث کرتے ہوئے تصوف کا معنی بیان کیا۔ اولیاء صاحبان تصوف اور صاحبان صفا ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ تصوف جو بنیاد ہے ولایت کی، جو بنیاد ولایت ہے، اس کے 4 حرف ہیں۔ یہ کس کا بیان ہے؟ اب بولیے، حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ 4 حرف اس کی بنیاد ہے۔ تصوف میں کون سے حرف ہیں؟ تا، دوسرا صاد، تیسرا واو، چوتھا فا، تصوف۔ فرمایا ولی جو تصوف کی بنیاد پر اللہ کے حضور دوستی اپناتا ہے، اس کی تا سے مراد توبہ ہے، اعضائے ظاہری کی بھی اور اعضائے باطنی کی بھی۔ جب تک وہ ظاہر اور باطن دونوں کی توبہ نہ کرے، ذنوب سے اور گناہوں سے، اور توبہ کر کے مخالفات کو چھوڑ کر طاعات کی طرف نہ جائے، اور باطن کی توبہ یہ کہ اس کا قلب اور اس کی روح اللہ کے ہر امر کے ساتھ موافق نہ ہو جائے، اور اوصاف ذمیمہ کو چھوڑ کر، برے اخلاق کو چھوڑ کر، اس کا باطن اوصاف حمیدہ کے ساتھ مالا مال نہ ہو جائے، اس وقت تک اس ولی کی تا کا سفر مکمل نہیں ہوتا۔ صوفی کا تا کا سفر مکمل نہیں ہوتا۔ تا کے سفر کے لیے ظاہر بندے کا گناہوں اور نافرمانیوں سے پاک ہو جائے، اور باطن بندے کا اخلاق ذمیمہ، برے اخلاق سے پاک ہو جائے۔ غصہ کرنا، چیبہ جبی ہو جانا، حسد کرنا، بغض کرنا، عناد کرنا، غیبت و چغلی کی دلچسپی لینا، کبر کرنا، رعونت کرنا، باطن اخلاق کے سیئہ سے پاک ہو جائے توبہ میں، ظاہر جمی مخالفت شریعت سے پاک ہو جائے۔ ایک دوسرا سا، فرمایا سا جب ظاہر و باطن طائب ہو جائیں تو سوا میں صفائے قلب اور صفائے سر ہے، یعنی دل صفات بشریہ سے پاک کر دیا جائے، یعنی دنیا کے علائق اور شہوتوں کے ساتھ دل نہ لگے۔ اور وہ دنیا کے علائق کیا ہیں؟ کثرت عقل نہ رہے، کثرت سے کھانا نہ رہے، بہت زیادہ کھانا نہ رہے، کثرت سے پینا نہ رہے، کثرت کے ساتھ سونا نہ رہے، کثرت کے ساتھ کلام نہ رہے، کثرت کے ساتھ دنیاوی مال و دولت کی دلچسپیاں نہ رہیں، حب جاہ نہ رہے، حب منصب نہ رہے، حب مال نہ رہے، اور بہت زیادہ محبت اہل و عیال کی لمٹ سے آگے، اگر ان ساری علائق کے دنیاوی سے دل پاک ہو جائے، اور پھر اللہ کے ساتھ جو محبت ہے اور تعلق ہے اور خلق الہیہ ہیں، ان کے ساتھ بندے کی روح اور اس کا سر متعلق ہو جائے، تو گویا اس نے ولایت میں، صوفی تصوف کی راہ میں سواد کا سفر مکمل کیا۔ اور صفا السر فرماتے ہیں ما سوی اللہ، اللہ کے سوا جو کچھ ہے اس کسی شے سے دل کو قرار نہ رہے، دل اس کا بےتاب رہے جب تک خدا کا ذکر نہ ہو، دل اس کا بےتاب رہے، بے رغبت رہے، بے مزہ رہے زندگی جب تک خدا کے لکھا کی بات نہ ہو۔ اس لیے وہ دن میں بے قرار ہوتے ہیں، رات چھاتی ہے تو مصلی پر باقرار ہوتے ہیں۔ اس وقت مولا سے ملاقات کا وقت آتا ہے، مولا کی مناجات کا وقت آتا ہے، وہ جو لذت سجود میں پاتے ہیں وہ لذت خوش آرام دہ بستر پہ نہیں پاتے۔ تو جب تک یہ طبیعت کے میلانات بدل نہ جائیں اس وقت تک صفا ظاہر اور سر میں نہیں ہوا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا واو، واو میں ولایت ہے،
دو منزلیں طے کر کے تاکی اور سواد کی سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیسرے مرتبے پر بندہ جو صوفی ہے وہ ولی بنتا ہے. ظاہر و باطن کی توبہ بتمام و کمال اور قلب اور سر کی صفا بتمام و کمال، یہ چار مرحلے جب عبور ہو جائیں صوفی کے تصوف کی راہ میں تو ولایت پر آتا ہے. فرمایا تصوف میں واو ولایت کی ہے، وہ ولی ہوتا ہے. اور فرماتے ہیں پھر ولایت میں ولی کی تعریف یہ ہے کہ اس کے اپنے اخلاق ختم ہو جائیں اور سارے خدا کے اخلاق نافذ ہو جائیں. تخلقوا باخلاق اللہ. پھر ولی جب بنتا ہے تو ولی کے اپنے اخلاق نہیں رہتے، اللہ کے اخلاق اس کے اندر جاگزیں ہو جاتے ہیں. اللہ کافروں کو بھی رزق دیتا ہے، جو اس کو نہیں مانتے انہیں بھی رزق دیتا ہے، جو شرک کرتے ہیں ان کو بھی رزق دیتا ہے. جو شرک کرتے ہیں انہیں بھی رزق دیتا ہے، ہندو کو بھی دیتا ہے. صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے، رب العالمین ہے. عیسائیوں کا بھی رب ہے، یہودیوں کا بھی رب ہے. تو جس طرح اس کی ربوبیت عام ہے، شرک کرنے والے اور اللہ کو معاذ اللہ انکار کرنے والے سے بھی انتقام نہیں لیتا. ولی کی ولایت میں قلب کی رحمت عام ہے، جو کچھ چاہے اس کے ساتھ سلوک کرے، ولی کسی سے انتقام نہیں لیتا. وہ اپنے نفس سے فنا ہو جاتا ہے، متخلق باللہ ہوتا ہے جس کو ولی کہتے ہیں. متخلق یہ معنی ہے. فرمایا کنت، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کنت لہ سمعا و بصرا و لسانا و یدا و رجلا فبی یسمع و بی یبصر و بی ینطق و بی یبطش و بی یمشی فتہذبوا بما سوى اللہ تبارک و تعالی. پھر اس کے اخلاق، اس کی آنکھ میں پھر اللہ کا نور ہوتا ہے، کان میں اللہ کی سماعت ہوتی ہے، اس کے ذوق میں اللہ رب العزت کے امر ہوتے ہیں، اس کے چلنے پھرنے میں اللہ کی ترجیحات ہوتی ہیں. تیسرے درجے پر تصوف کے تیسری منزل پہ اس کو ولایت ہوتی ہے. اور چوتھا درجہ جب ولی ہو جاتا ہے تو فرمایا ولایت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک ولی صاحب فنا نہ ہو جائے. تصوف کی فنا کے لیے ہے، اپنی صفات بشریہ سے فنا ہو جائے اور صفات احدیت اس کے رنگ میں رنگا جائے، اپنی مرضی سے فنا ہو جائے، رب کی رضا میں رنگا جائے. کل شیء ہالک الا وجہہ. سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر شے سے ہلاک ہو جاتا ہے، خدا کی رضا زندہ رہ جاتی ہے، باقی رہ جاتی ہے. تو جب تک وہ اللہ کی رضا میں فنا نہ ہو اور خدا کی رضا کے ساتھ اس کی بقا نہ ہو، اس وقت تک اس کی ولایت کامل نہیں ہوتی. یہ چند چیزیں میں نے بیان کر دیں. اب میں حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اصولی چیزوں کو بیان کرنے کے بعد کہ کنسیپٹ آپ کو کلیئر ہو گیا کہ تصوف کیا ہے، ولایت کیا ہے، ولی کون ہے، اولیاء کون ہوتے ہیں. اب حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پورے سیاق و سباق میں بات کرتے ہیں، اس پورے سیاق و سباق میں بات کرتے ہیں. حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بات چلی ولایت کی کتاب و سنت کی مطابقت سے اور استقامت سے، تو حضور سیدنا غوث العظم غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی بات جو قابل توجہ اور بڑی عظیم بات وہ یہ کہ علم شریعت کے باب میں کیا میں ان اقوال کو لوں گا. بہت سے اقوال صوفیاء اولیاء کی کتابوں میں ہیں اور ہم لوگ وہ لوگ بیان کرتے رہتے ہیں، مگر میں سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال بیان کروں گا صرف محدثین کی زبان سے. ائمہ حدیث نے کیا کہا تاکہ کوئی رد نہ کر سکے، ائمہ علم نے کیا کہا، ائمہ فقہ نے کیا کہا. کیا صرف عقیدت مندوں نے آپ کا یہ مقام بنا رکھا ہے، یا جلیل القدر ائمہ علم، ائمہ تفسیر، ائمہ حدیث انہوں نے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف یہ کہ ولایت میں غوث العظم تھے، آپ علم میں بھی امام اعظم تھے.
امام اکبر تھے، اگر ٹائٹل دوسرا یوز کرنا چاہوں تو امام اکبر تھے، جلیل القدر مفسر تھے، امام تفسیر تھے، امام حدیث تھے، امام فقہ تھے۔ یہ نہیں کہ صرف کرامتیں ہیں ان کی، اپنے دور کے بڑے اکابر ائمہ، جلیل اور قدر ائمہ ان کے تلامذہ تھے، جنہوں نے ان سے علم الحدیث، علم التفسیر، علم العقیدہ، علم الفقہ پڑھا۔ اور حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز اپنے دارالعلوم درس میں 13 علوم کا درس دیتے تھے۔ اتنے بڑے عالم شریعت و طریقت پڑھاتے تھے طلباء کو۔ کیا کہا میں نے؟ 13 علوم کا درس دیتے تھے سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور آپ کا جو دارالعلوم تھا، مدرسہ، حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغداد میں حضرت شیخ حماد دباس کا قائم کردہ تھا، جو انہوں نے آپ کو منتقل کیا۔ آپ کے مدرسہ سے علم تفسیر، حدیث، فقہ، عقیدہ، تصوف، علوم معرفت اور نحو و صرف، تمام علوم اور فتویٰ، 13 علوم اور فنون پڑھاتے۔ ہر سال 3000 طلباء جید عالم اور محدث بن کے فارغ التحصیل ہوتے تھے۔ میں چند آج وہ باتیں کروں گا جو شاید پہلے کبھی آپ نے نہ سنی ہو۔ مجھے اندازہ ہے کہ کیا بیان کیا جاتا ہے اور کیا نہیں۔ جو کیا جاتا ہے وہ چھوڑتا جاؤں گا، جو بیان کیا جاتا ہے وہ آپ کو زندگی گزر گئی سنتے ہوئے۔ میں کروں گا تو ریپیٹ ہی ہوگی نا، ٹھیک ہے۔ انداز بیان کا ہر ایک کا اپنا الگ الگ ہوتا ہے، مگر میں ریپیٹیشن نہیں چاہتا۔ وہ جگہ وہ ایریاز بتاؤں جو بیان نہیں کیے گئے بالعموم۔ آج تک آپ اس بات سے آگاہ ہوئے کہ اس امت پر کتنا بڑا احسان ہے سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ 90 برس عمر مبارک ہوئی اور ہر سال 3000 جید علماء، محدث، مفسر، فقی بنا کے دنیا امت کو دیتے رہے۔ ہر سال 3000 گریجویٹ ہوتے، 3 سال گریجویٹ ہوتے۔ اور اس سے عجیب تر بات جو شاید آپ کے علم میں، آپ سے میری مراد بہت سوں کے علم میں، بہت قلیل لوگوں کو شاید اس کا علم ہو، بہت سوں کے علم میں غالباً پہلی بات آئے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب القدس فتح کیا، جس لشکر کے ذریعے، جس آرمی کے ذریعے بیت المقدس فتح کیا، اس آرمی کے اوور ویلمنگ میجورٹی جو سپاہی تھے اور ملٹری مین تھے، جہاد کرنے والے، سلطان صلاح الدین ایوبی کے لشکر اسلام کے، اس کی بھاری اکثریت حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلامذہ کی تھی۔ آپ کے مدرسہ سے فارغ التحصیل ہونے والے طلباء صرف متحجد ہی نہ تھے، عظیم مجاہد بھی تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی میں آدھی سے زیادہ فوج آپ کے عظیم مدرسہ کے طلباء کی تھی جو فضلاء عالم تھے، اور باقی کچھ امام غزالی کے مدرسہ کی تھی۔ نظامیہ جو امام غزالی کا مدرسہ تھا، کچھ اس کے فارغ التحصیل تھے، زیادہ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فارغ التحصیل۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کا نقشہ ہے۔ اور جو چیف ایڈوائزر تھے سلطان صلاح الدین ایوبی کے، کون؟ چیف ایڈوائزر امام ابن قدامہ الحنبلی۔ کیا نام؟ امام موفق الدین ابن قدامہ المقدسی الحنبلی، مقدس بیت المقدس کے تھے۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے چیف ایڈوائزر تھے۔ یہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد اور خلیفہ ہیں۔ براہ راست حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد اور آپ کے مرید اور خلیفہ ہیں۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے چیف ایڈوائزر تھے۔ اب دیکھا، یہ جو تاریخ میں سنہرا باب ہے جو سلطان صلاح الدین ایوبی نے رقم کیا، وہ فیض کس کا تھا؟ وہ سیدنا غوث العظم کا فیض تھا۔ یہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ آپ کے تلامذہ میں، جلیل اور قدر تلامذہ میں، اب جب 3000 طلباء جید عالم، محدث، مفسر، فقی بن کے ہر سال نکلے،
اور یہ عمل 90 سال کی عمر مبارک ہے۔ امام ابن قدامہ المقدسی فرماتے ہیں، یہ امام ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء نے لکھا، علامہ ذہبی کی تاریخ اسلام کو اٹھا لیجئے، تمام کتب اسماء و رجال میں جہاں سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آیا ہے، بغیر کسی جگہ مسنگ کے آپ کو یہ شواہد ملیں گے محدثین کی کتب اسماء و رجال میں۔ اور on top of that میں نے امام ذہبی جو امام ہیں حدیث کے، ان کی سیر و اعلام النبلاء کو کوٹ کر دی اور تاریخ اسلام کو۔ ہزارہا جب علماء جید محدثین نکالے اور آخری سال تک آپ کا عمل پڑھانے کا جاری رہا، 90 سال کی عمر مبارک تک آپ نے حدیث پڑھائی اور فقہ پڑھائی۔ امام ابن قدامہ المقدسی الحنبلی کہتے ہیں کہ ہم جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، میں اور کہتے ہیں میرا کزن امام عبد الغنی المقدسی الحنبلی، یہ دونوں حنابلہ کے فقہ حنبلی کے جلیل القدر امام اور تاریخ اسلام کے جلیل القدر محدث ہیں، اور یہ علامہ ابن تیمیہ کے دادا شیخ ہیں۔ ان کے شاگرد اور وہ جو ان کے شاگرد ہیں امام ابن قدامہ مقدسی الحنبلی کے، وہ علامہ ابن تیمیہ کے شیخ۔ علامہ ابن تیمیہ کے بعض عقائد کے بعض معاملات میں انتہا پسندی آ گئی تھی، مگر مجموعی طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ منکر تصوف تھے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ منکر تصوف تھے۔ غلط ہے۔ ان کے بعض معاملات میں ان کی تشریحات و تعبیرات انتہا پسندانہ تھی جن سے ہمیں اختلاف ہے، مگر مجموعی طور پہ وہ منکر تصوف نہ تھے۔ وہ تصوف کے قائل تھے، تصوف پر ان کا عقیدہ تھا، متصوف تھے، اولیاء صوفیاء کی عقیدت مند تھے، اور طریقہ قادریہ میں بیعت تھے۔ طریقہ قادریہ میں بیعت تھے۔ اور اس سے بڑھ کے اور ثبوت کیا ہوگا کہ آپ حیران ہوں گے کہ علامہ ابن تیمیہ کی جب ڈیتھ ہوئی تو وہاں دمشق میں ایک مقبرہ تھا جو وقف تھا صوفیاء کے لیے، اس کو مقبرۃ الصوفیہ کہتے ہیں، مقابر الصوفیہ۔ کیا؟ مقابر الصوفیہ۔ یہ بات جو اب کہنے لگا ہوں اس کو امام ابن کثیر نے بیان کیا البدایہ والنہایہ میں، اس کو امام ابن حجر عسقلانی نے بیان کیا الدرر الکامنہ میں، اس کو امام ذہبی نے العبر میں بیان کیا۔ کل محدثین جنہوں نے علامہ ابن تیمیہ کے احوال لکھے، ساروں نے بلا اختلاف اس کو بیان کیا ہے، اس پر کوئی اختلاف نہیں۔ مقابر الصوفیہ، دمشق میں قبرستان تھا صرف صوفیاء کرام کے لیے وقف، صرف صوفیاء کرام کے لیے، وہاں دیگر علماء کی تدفین نہیں ہوتی تھی، وہ الگ مقابر تھے۔ علامہ ابن تیمیہ کی جب ڈیتھ ہوئی تو حسب وصیت ان کو مقابر صوفیہ میں دفن کیا گیا۔ آج کے دن تک قبر مقابر صوفیہ میں ہے۔ پھر آگے ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی، مقابر صوفیہ میں دفن ہوئے۔ ان کے شیخ، میں آگے بتاؤں گا آپ کو سلسلہ کیا تھا۔ ان کے شیخ تھے وہ امام ابن قدامہ الحنبلی کے شاگرد ہیں، اور علامہ ابن تیمیہ سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم عقیدت مندوں میں سے۔ یہ میرے پاس ان کی کتاب علامہ ابن تیمیہ کی کتاب الاستقامہ ہے، اس نام کو یاد رکھ لیں۔ کیا؟ علامہ ابن تیمیہ کی 2 جلدوں میں الاستقامہ۔ سب سے زیادہ اولیاء میں صوفیاء میں جس کا ذکر ادب و احترام سے علامہ ابن تیمیہ کیا ہے اپنی جمیع کتب میں اور الاستقامہ میں، حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتب، یہ ابدال، یہ غوث، یہ ٹائٹل ہمارے من گھڑت ہیں، یہ اکابر علماء محدثین اس کو مانتے نہیں تھے۔
اب علامہ ابن تیمیہ نے جو سیدنا غوث الاعظم کا ذکر کیا، نام لکھا، وہ نام وہ کہتے ہیں ان شیخ علی بن ادرائیس، شیخ یحییٰ بن یوسف السرسری روایت کرتے ہیں اپنے شیخ علی بن ادرائیس سے، وہ بیان کرتے ہیں انہ سأل قطب العارفین ابا محمد عبد القادر بن عبداللہ الجیلی، کہ میں نے قطب العارفین، سارے عارفوں کے اولیاء کے قطب سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی سے سوال کیا۔ اس طرح وہ ذکر کرتے ہیں، باقی کسی صوفی کا اور اولیاء میں سے کسی کے ٹائٹل کے ساتھ بیان نہیں کرتے۔ مثلا لکھیں گے ناقل شیخ شہاب الدین ابو حفص عمر بن محمد السہروردی، اب بات کو سمجھے ہیں نا، جس کا بھی ذکر کریں گے کہیں گے ناقل ابو القاسم القشیری، ناقل ابو عبد الرحمن السلمی، ناقل البشر الحافی، قال الحارث المحاسبی، قال الجنید البغدادی، مگر سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آئے یا شیخ لکھیں گے یا قطب العارفین لکھیں گے اور ٹائٹل کے ساتھ لکھیں گے۔ اب میں اس کا سلسلہ بتاتا ہوں۔ وہ ایک واقعہ بیان کیا ہے، سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت بیان کی ہے، آپ کا کشف اور کرامت کس نے؟ علامہ ابن تیمیہ نے بیان کی۔ اس کتاب الاستقامہ، اس کے صفحہ 78 پر کرامت بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امام شہاب الدین سہروردی نے بیان کیا، نقل کیا، اور دوسرا یہ ایک خود لکھا، اور فرماتے پھر لکھتے ہیں علامہ ابن تیمیہ کہ مجھے میرے شیخ عز الدین عبداللہ بن احمد عمر الفاروسی نے روایت کیا۔ دو سندیں بیان کرتے ہیں، ایک کرتے ہیں سند ہے جو واقعہ آگے آ رہا ہے، کہتے ہیں اس کی ایک سند ہے کہ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی نے خود لکھا اپنے قلم سے۔ دوسری سند علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے شیخ عز الدین عبداللہ بن احمد عمر الفاروسی نے بیان کیا، اور عز الدین عمر الفاروسی جو ہیں تیسری سند بیان کرتے ہیں کہ میں نے تیسرا طریق یہ واقعہ ہاتھ کا لکھا ہوا اپنے شیخ موفق الدین ابی محمد بن قدامہ المقدسی سے سنا۔ اور عمر الفاروسی جو ہیں ابو العباس عز الدین عمر الفاروسی الواسطی، یہ شیخ ہیں ابن تیمیہ کے۔ بغداد میں انہوں نے خلافت کا خرقہ پہنا سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی سے، تو ایک طریق ان کا سہروردیہ ہو گیا، اور دوسرا یہ خلیفہ اور مرید اور شاگرد ہیں الفاروسی امام موفق الدین ابی محمد بن قدامہ المقدسی کے، اور ابن قدامہ مقدسی خلیفہ اور شاگرد ہیں سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ فرماتے ہیں ہم نے طریقہ قادریہ میں خود سیدنا غوث الاعظم سے خرقہ پہنا، امام ابن قدامہ مقدسی اور امام عبد الغنی المقدسی الحنبلی۔ اب ابن تیمیہ بیان کرتے ہیں کہ واقعہ یہ ہے کہ شیخ سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کیا کہ میرا ارادہ تھا جب میں کتب پڑھ چکا، علوم کی نوجوان تھا، 14 15 16 سال عمر تھی، تو میں علم کلام پڑھنا چاہتا تھا، فلسفہ، علم کلام، منطق، یہ مختلف فنون ہیں، اور میں متردد تھا۔ یہ سیدنا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی فرماتے ہیں کہ میں کون سی کتاب پڑھوں، امام الحرمین الجوینی ان کی کتاب الارشاد پڑھوں یا امام شہرستانی کی کتاب نہایت الاقدام پڑھوں۔ میں کلیئر نہیں تھا کہ کون سی کتاب پڑھوں، یا اپنے شیخ ابو النجیب سہروردی ان کے چچا شیخ تھے ان کی کتاب پڑھوں۔ تو میں اس کنفیوژن میں میرے شیخ امام نجیب الدین سہروردی ابو النجیب سہروردی مجھے لے کر سیدنا غوث الاعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ شیخ شہاب الدین سہروردی، اور اس کو روایت کون کر رہا ہے؟ علامہ ابن تیمیہ روایت کر رہے ہیں، کتاب الاستقامہ۔ میں حضور سیدنا غوث الاعظم کے ساتھ گیا، وکانہ یصلی بجنب شیخ عبد القادر، میرے چچا اور میرے شیخ حضرت ابو النجیب سہروردی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جا کر اپنے وقت کے کامل اقطاب میں سے تھے، اولیاء سے،
مگر نماز حضور غوث پاک کی ابتدا میں جا پڑتے. تو میرے شیخ مجھے وہاں لے گئے اور خیال تھا کہ نماز سے فارغ ہو کر جب مجلس ہوگی تو ہم آپ سے عرض کریں گے اور رہنمائی لیں گے، جو فرمائیں گے وہ کتاب میں شروع کروں گا. اس خیال سے گئے. ابھی ہم گئے تھے، نہ نماز ابھی ہوئی تھی نہ مجلس ہوئی تھی، خیال دل میں تھا. فرما رہے ہیں فالتفت الشیخ عبد القادر، مجھے دیکھتے ہی میری طرف سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوجہ ہوئے. وقال علی یا عمر ما ہوا من زاد القبر وما ہوا من زاد القبر، جو کتابیں تم پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہو یہ قبر میں کام نہیں آئیں گی. جو علم کلام کی کتابیں، منطق فلسفہ کلام کی تم پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہو اور پوچھنے آئے ہو، یہ قبر میں کام نہیں آئیں گی، قبر میں کام نہیں آئیں گی. فرجعت عن ذلک، میں سمجھ گیا کہ حضور غوث پاک کو کشف ہو گیا ہے اور میرے قلب کا حال جان کر ہدایت کر دی، تو میں نے رجوع کر کے توبہ کر لی. اس کے بعد علامہ ابن تیمیہ کے لفظ لکھتے ہیں ان الشیخ کاشفہ بما کان فی قلبہ، جو ان کے دل میں تھا شیخ عبد القادر جیلانی کو اس کا کشف ہو گیا. اب یہ بات سمجھیں آپ، یہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر علامہ ابن تیمیہ کا ریفرنس دیا میں نے. اس پائے کے لوگ آپ کے تلامذہ، تو آپ کے تلامذہ میں جیسے میں نے آپ کو عرض کیا بڑے بڑے جلیل القدر ہستیاں تھیں آپ کے تلامذہ میں، جن میں امام ابن قدامہ المقدسی کا میں نے آپ کو نام لیا. پھر اسی طرح امام ابراہیم بن عبد الواحد المقدسی الحنبلی، وہ آپ کے تلامذہ میں. پھر امام عبد المنعم بن علی الحرانی آپ کے تلامذہ میں. پھر امام عمر بن مسعود محدث البزاز آپ کے شاگرد. امام مکی بن ابو عثمان السعدی آپ کے شاگرد. امام یوسف بن مظفر العقولی آپ کے شاگرد. یہ جلیل اور قدر محدث ہیں تاریخ اسلام کے، محدث ہیں جلیل اور قدر تاریخ اسلام کے. امام محمد بن احمد المؤذن آپ کے شاگرد. امام یوسف ہبت اللہ الدمشقی آپ کے شاگرد. یہ آپ کے تلامذہ ہیں. ہزارہ تلامذہ میں نے ایسے چاند کے نام بطور نمونہ تھوڑا تھوڑا دیکھ کے چاول چکھا رہا ہوں. اور طریقہ 90 سال کی عمر میں امام ابن قدامہ مقدسی کہتے ہیں جب ہم پہنچے افسوس کہ ہمیں زیادہ مدت آپ کی خدمت میں رہنے کا نہ ملا. اس وقت آپ کی عمر 90 برس تھی، آخری سال تھا. اسی سال میں ہم آپ کی خدمت میں رہے، تلمذ کیا، حدیث پڑھی، فقہ حنبلی پڑھی اور آپ سے اکتساب فیض کیا، خرقہ خلافت و مریدی پہنا اور پھر آپ کا وصال ہو گیا. اس کے بعد علامہ ابن جوزی کے پاس گئے. امام ابن الجوزی کون؟ امام ذہبی کو پڑھیے، امام تعزیبی کو پڑھیے، اکابر ائمہ. امام ابن جوزی، اس پائے کے لوگ کتنے بڑے محدث ہیں. اگر آپ کو اس علم سے شغف ہے بعض لوگوں کو، اور علماء تو جانتے ہیں، صاحب صفت الصفوہ اور اصول حدیث کے امام ہیں، محدث ہیں بہت اونچے پائے کے. ابن الجوزی جیسے محدثین اور ائمہ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹھ کے آپ سے تلمذ کرتے. 70,000 حاضرین آپ کی مجلس میں ایک وقت میں بیٹھتے، 70,000. اور امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے امام حافظ ابن حجر عسقلانی نے مناقب الشیخ عبد القادر جیلانی پر. آپ اندازہ کیجئے، وہ لکھتے ہیں کہ 70,000 کا مجمع ہوتا، لاؤڈ سپیکر نہیں تھے. اگر لاؤڈ سپیکر نہ ہو اور میں یہاں بیٹھ کر گفتگو کروں، خطاب کروں، تو شاید اس مجلس کی آخری صف کے لوگ میری آواز نہ سنیں. حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ جو آواز 70,000 کے اجتماع میں پہلی صف کے لوگ سنتے، اتنی آواز 70,000 کے اجتماع کی آخری صف سنتے. امام ابن الجوزی حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ان 70,000 سامعین میں کتنے ہزارہ محدثین بیٹھتے تھے، کتنے ائمہ فقہ بیٹھتے تھے، کتنے فقہا، کتنے محدث، کتنے متکلم، کتنے نحوی،
کتنے فلسفی کتنے مفسر بیٹھتے تھے، جہاں ابن الجوزی جیسے لوگ عام سامعین میں بیٹھ کے استفادہ کرتے ہو۔ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ کی مجلس میں امام ابن الجوزی پہنچے، آپ نے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی، اور ان کے ساتھ ایک اور امام بیٹھے، آیت تلاوت کی اور آپ نے اس کی ایک تفسیر بیان کی، جب تفسیر بیان کی تو میں نے، دوسرے محدث کہتے ہیں، میں نے آہستہ سے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو آپ کی یہ تفسیر معلوم ہے، جو تفسیر آپ نے کی ہے معلوم ہے؟ انہوں نے مجھے آہستہ سے کہا ہاں میں یہ تفسیر جانتا ہوں۔ امام ابن الجوزی نے کہا، حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ من وجہ آخر کہہ کے پھر دوسری تفسیر بیان کی، پہلی ختم کی۔ جب وہ دوسری تفسیر ایک آیت کی بیان کی تو میں نے پوچھا کہ آپ کو یہ تفسیر معلوم ہے؟ امام ابن الجوزی نے کہا یہ بھی معلوم ہے۔ پھر آپ نے تیسری تفسیر بیان کی، پوچھا معلوم ہے؟ بتایا ہاں یہ بھی معلوم ہے۔ چوتھی تفسیر بیان کی، 11 تک تفسیریں جب بیان کر چکے تو وہ فرماتے رہے آہستہ اپنے ساتھی کو کہ مجھے یہ تفسیر بھی معلوم ہے، یہ بھی معلوم ہے۔ 11 کے بعد جب 12ویں تفسیر بیان کی سیدنا غوث العظم نے، یہ جلالت علمی ہے، تو ابن الجوزی نے کہا یہ تفسیر مجھے معلوم نہیں۔ 13ویں تفسیر بیان کی، 14ویں بیان کی، 15ویں بیان کی، 12ویں تفسیر سے لے کر 40 تفسیریں الگ الگ ایک ہی آیت کی بیان کی، اور امام ابن الجوزی 40 تفسیروں تک کہتے رہے کہ پہلی 11 کے سوا مجھے باقی 29 تفسیروں میں سے کوئی معلوم نہ تھی۔ آج حضرت شیخ سے سنی، جب 40 تفسیریں بیان کر چکے، یہ میں بات بتا رہا ہوں امام ابن الجوزی جو جلیل القدر محدث ہیں، موضوعات پر، اسماء و رجال پر، فن اسانید پر بہت بڑے جلیل القدر امام اور اتھارٹی ہیں۔ صوفیاء میں ان کا شمار نہیں ہے، 40 تفسیریں بیان کر چکے تو سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بولے، فرمایا الان نرجع من القال الى الحال، اب ہم کال کو چھوڑ کے حال کی تفسیروں کی طرف آتے ہیں، کال کو چھوڑ کے حال کی طرف آتے ہیں۔ فرمایا یہ 40 کال کی تفسیریں تھیں، جب حال کی تفسیر پہلی بیان کی تو پورا مجمع تڑپ اٹھا، ایک چیخ و پکار کی آواز بلند ہوئی، امام ابن الجوزی تڑپے اٹھے، محدث زمانہ نے اپنے کپڑے پکڑ کے پھاڑ کر پرزے کر دیے اور وجد کے عالم میں تڑپتی ہوئی مچھلی کی طرح نیچے گر پڑے۔ یہ امام ابن الجوزی کا حال۔